اب میرے بھائیوں، اگلی دو آیات قرآن حکیم کا اہم ترین مقام ہے، اور یہ مقام ہے جس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے۔ اس کے اندر ایک قیامت مخبر ہے ان آیات میں، اور یہ آیات ہے بڑی مشہور ہے، خصوصاً اس میں جو پہلی آیت ہے نا سورہ ال عمران کی 31 نمبر، یہ تو اکثر آپ کو سننے میں، تقاریر میں، جلسوں میں، میلاد کی محفلوں میں سننے کو ملے گی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی تم فرماؤ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور وہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرما دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں یہ چیز فرمائی جا رہی ہے کہ اگر تم رسول اللہ کی اتباع کرتے ہو تو یہ ہے تقاضا محبت خداوندی کا۔ بیسیکلی یہ یہودیوں کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی، وہ کہتے تھے ہم خدا کو مانتے ہیں، خدا کے چہیتے ہیں، خدا سے محبت کرتے ہیں، تو نبی علیہ السلام کے ذریعے یہ بات کروائی تھی کہ ان سے فرماؤ کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم کہتے ہو نا تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، پھر وقت کے پیغمبر کی پیروی کرنی پڑے گی، یحببکم اللہ، پھر تمہیں انعام یہ ملے گا کہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تمہارا اللہ سے محبت کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ کی ہستی تو اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے، بلکہ اللہ ہی ہے کہ جس سے محبت کی جائے۔ یہ اس چیز کی لذت وہ فیل کر سکتا ہے جسے خدا کا تعارف ہو جائے۔ اللہ ہی ہے کہ جس سے محبت کی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے اگر تم میرے نبی کی پیروی اختیار کرو گے تو پھر میں تم سے محبت کروں گا۔ یہ بڑی ڈگری ہے، کیونکہ یہی تو اصل ڈگری ہے۔ ہم سب کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مزہ تو تب ہے جب رسول اللہ کہتے ہیں کہ ہاں میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اور اسی کو آپ بلینز اینڈ ٹریلینز ٹائم ملٹیپلائی کر لیں تو خدا کا سٹیٹس پھر بھی نہیں ہو سکتا اس سے جو محبت ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان وہ ہیں جو شدید ترین محبت اللہ سے رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تم فرماؤ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو پھر تمہیں وقت کے پیغمبر کی اتباع کرنی ہوگی، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ یہی وہ چیز ہے جو بخاری اور مسلم میں آئی ہے کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی کہ یہ ڈگری کس کو ملنے والی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اسے محبت کرتے ہیں۔ ویسے تو پہلی ڈگری بھی بہت بڑی ہے، یعنی ہم دعویٰ تو کرتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، میرے پاس اس محبت کا کوئی سرٹیفکیٹ ہے کہ اللہ مان لے کہ ہاں یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اور اس سے بڑی بات ہے کہ اللہ کے ہاں میں بھی محبت کرتا ہوں، اس میں تو پہلی ڈگری آپ کو پہلے ہی مل جائے گی کہ اگر اللہ کہتا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں تو امپلائڈ ہے کہ محبت اسی لیے کر رہا ہے کہ میں بھی اس کو رسپانس کر رہا ہوں، اس سے محبت کر رہا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم پوری رات سوئے نہیں، صبح نبی علیہ السلام نے مولا علی کو بلایا، انہیں آشوب چشم تھا، آپ نے مبارک لعاب ان کی آنکھوں میں لگایا، اپنے مبارک ہاتھوں سے زرہ باندھ کے روانہ کیا، اللہ نے فتح دے دی۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6222 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی خواہش نہیں ہوئی کسی منصب کی سوائے خیبر کے موقع پر کہ یہ کاش جو فضیلت ہے یہ مجھے مل جائے جو علی کو مل گئی۔ تو یہ سب بہت بڑی فضیلت ہے، یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اس کے پیچھے اتباع۔ اچھا اتباع کو سمجھ لیں، اتباع کہتے ہیں محبت کے ساتھ پیروی کرنے کو۔ ایک ورڈ ہے عربی میں اطاعت، حکم ماننا۔ اتباع ہوتی ہے ایک سپرلیٹو ڈگری، حکم ماننا تو اس میں ہے ہی ہے۔ اتباع یہ ہے کہ بس اس چکر میں رہنا کہ میں جس سے محبت کر رہا ہوں یہ جو کر رہے ہیں میں وہ کرتا جاؤں، یہ بھی نہ انتظار کروں کہ مجھے حکم کر رہے ہیں، نہیں، اس سے میری اتنا انتہا درجے کی محبت ہو جائے کہ میں اس کی محبت میں سب کچھ کرنا شروع کر دوں۔ اور یہ صحابہ کرام میں خوبی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں وہ اس درجے تک آگے جاتے تھے۔ بخاری میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں
نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر اپنے سفر حج میں ان جگہوں پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے جہاں رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے اپنے سفر حج میں پڑھی ہوئی تھی. حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں ایک جگہ ایسی آئی کہ ایک جگہ مسجد بنی ہوئی تھی اور پاس ایک برساتی نالا تھا, اس پہ ایک پتھر رکھا ہوا تھا. عبداللہ بن عمر نے مسجد میں نماز نہیں پڑھی, اس پتھر پہ پڑھی اور کہا رسول اللہ نے یہاں پہ پڑھی تھی. اس وقت وہ مسجد نہیں تھی. مسند احمد میں یہاں تک آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر ایک جگہ ایسی بھی رک گئے کہ آپ نے وہاں پہ پیشاب کیا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کیا تھا. سر وہ بخاری مسلم کی حدیثیں پڑھے نا, بندے پہ رقت طاری ہو جاتی ہے کہ یار اتنی جگہ عبداللہ بن عمر نے کیسے یاد رکھی ہوئی تھی. اور وہ راوی نے بھی روایت کی ہیں کہ پھر ایک ایسا ٹیلا آیا, پھر ایک ایسا برساتی نالا آیا, پھر ایسا پہاڑ آیا. میں یار حیران ہو جاتا ہوں اس حدیث روایت کرنے والے بندے کو. اور عبداللہ بن عمر نے زندگی میں ایک دفعہ حضور کے ساتھ حج کیا ہوا ہے. اور آپ عبداللہ بن عمر سے یہ نہ سمجھیے گا کوئی لمبی سفید داڑھی نہ. رسول اللہ جب فوت ہوئے ہیں نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس وقت عبداللہ بن عمر کی جو عمر تھی نا وہ تھی آلموسٹ 21-22 سال. غزوہ احد کے موقع پر کہتے ہیں میں بدر میں مجھے پیش کیا گیا تو میں 14 سال کا تھا, حضور نے مجھے جنگ میں نہیں جانے دیا. احد میں 15 کا ہوا تو حضور نے اجازت دی. احد ہوئی ہے 3 ہجری میں, 3 ہجری میں وہ 15 سال کے تھے, تو آلموسٹ 7 سال اور کر لیں کیونکہ 11 کے شروع میں حضور فوت ہو گئے, تو 15 اور 7 22 سال کیا عمر ہوتی ہے. اور یہ 22 سال اس وقت جب حضور فوت ہو گئے, حج انہوں نے کیا ہے 20-21 سال کی عمر میں, ایک ایک چیز یاد رکھی ہوئی ہے. یہ ہے اتباع, محبت پلس اطاعت, اس کو کہتے ہیں اتباع. اس پہ بخاری مسلم میں حدیث نہیں, حضرت عثمان وضو کرتے ہیں اور مسکرانا شروع کر دیتے ہیں. ساتھی پوچھتے ہیں یہ کیا حضرت؟ کہا حضور نے بھی ایک دفعہ اس طرح وضو کیا تھا تو مسکرا پڑے تھے. تو میں نے حضور سے بھی پوچھا تھا آپ کیوں مسکرائے؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص وضو کرتا ہے, چہرہ دھوتا ہے, اس کے چہرے کے گناہ معاف ہوتے ہیں, ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ, مسا کرتا ہے تو سر کے گناہ, پاؤں جب دھوتا ہے تو حتیٰ کہ پاؤں کے ناخنوں کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں. تو اس پہ حضور خوش ہو رہے تھے کہ یہ فضیلت وضو والے کو ملتی ہے. تو اس پہ نبی علیہ السلام مسکرائے تھے. تو میں بھی حضور علیہ السلام کی اس ادا کو ادا کر رہا ہوں. یہ ہے, یہ اس کو کہتے ہیں اتباع. یہ وہ چیزیں جو obligatory نہیں ہیں, صرف محبت کے تقاضے ہیں. یعنی ہمیں تو کہیں نہیں کہا گیا کہ وضو کا ایک رکن یہ بھی ہے کہ آپ نے وضو کر کے مسکرانا ہے, لیکن یہ محبت کی فیلڈ ہے. لہذا یہ جو ایکسٹریم رویہ پایا جاتا ہے نا اہل حدیث کے ہاں, کہ وہ اس چیز کے اوپر, یا ایون دیوبند کے ہاں بھی, کہ وہ کہتے ہیں جی اصل چیز جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کے حکم کی پیروی ہے, اور وہ اس پہ اتنا زور دیتے ہیں کہ محبت والا ایلیمنٹ وہ بیک فٹ پہ کر دیتے ہیں. یہ ایکسٹریم رویہ ہے. اس کے اگینسٹ جو بریلوی اور شیعہ صرف محبت کے راگ لاپتے رہتے ہیں, اور کرتوت انہوں نے کوئی ایک بھی کام پیغمبر والا نہیں کرنا ہوتا, اور وہ کہتے ہیں جی بس محبت ہوگی تو باقی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ دوسری ایکسٹریم ہے. اسی لیے اللہ نے لفظ اتباع کا استعمال کیا ہے, محبت پلس اطاعت. سکی محبت نہیں تو سکے صرف گیٹ اپ اڈاپٹ نہیں کرنا. انتہا درجے کی عقیدت بھی, جس کے آپ کو نمونے نظر آتے ہیں نا. بخاری میں نہیں آتا صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام جب وضو کر رہے ہیں, صحابہ آپ کے وضو کا پانی نہیں نیچے گرنے دے رہے, ٹھیک ہے, اپنے جسم پہ مل رہے ہیں, حتیٰ کہ کسی کو نہیں ملتا وہ دوسرے سے لے کے مل لیتا ہے. اور یہ اس کے علاوہ بھی عام حالت میں بھی ہوتا تھا. جب نبی علیہ السلام کو تشت میں بڑے برتن میں وضو کروایا جاتا تھا, بخاری مسلم میں آتا ہے, تو حضرت بلال کہتے ہیں میں وہ پھر وہ جو پانی نیچے جمع ہوتا تھا نا, تو باہر لے کے جب نکلتا تھا تو صحابہ جھپٹ پڑتے تھے اس کے اوپر. یہ وہ تقاضے تھے جو محبت کے. لیکن اس طرح کی اب محبت ہماری نصیب میں نہیں ہے, کیونکہ رسول اللہ سامنے موجود نہیں ہے. ہمارا تو اب ٹوٹل زور دوسرے والے معاملے میں ہوگا, ٹھیک ہے, کیونکہ پھر اس کے ایکسٹریم رویہ ہے کہ لوگ جا کے اب قبر کی مٹی چاٹنا شروع کر دیں, حضور کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں, تو وہ کام نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک جو دنیا ہی گزرنے کے بعد, اب ان سے محبت کے تقاضے ذرا ڈیفرنٹ ہیں, کیونکہ آپ سامنے موجود نہیں ہیں. خیر یہ اس ٹاپک کے اوپر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے, یہ تو نہ ختم ہونے والا ٹاپک ہے. اور
یہ وہ ٹاپک ہے کہ جس کے اوپر ہمیں بنیادی اختلاف امت کی اکثریت کے ساتھ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کے مقابلے پر ایسی ہستیوں کو کھڑا کیا کہ ان ہستیوں کو پتہ چلے تو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے، کہ ان کی اطاعت کو انہوں نے رسول اللہ کے مقابلے پر واجب قرار دے دیا۔ یہ مقابلے پہ میں اس لیے لفظ بول رہا ہوں کہ ہم رسول اللہ کی واضح احادیث بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے امام کا قول یہ ہے۔ میں کہتا ہوں امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہم اللہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین، وہ کانپ اٹھے اس تصور کے ساتھ کہ ان کو رسول اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا، صراحتاً احادیث آیات آنے کے باوجود۔ آپ یہ دیوبند کی تفسیر عثمانی اٹھا کے دیکھیں، وہ بحث کرتے ہیں کہ قرآن میں جو ہے وہ رضاعت کی مدت جو ہے، دودھ چھڑانے کی مدت جو ہے وہ 2 سال آئی ہے، پھر وہ سال لکھتے ہیں البتہ امام حنیفہ کا موقف ہے کہ 2.5 سال ہے۔ تو ہو سکتا ہے امام حنیفہ کے پاس بھی کوئی دلیل ہو، چلو حدیثوں میں تو کوئی کہہ سکتا ہے، کسی کو ایک حدیث پتہ چلی دوسرے کو نہیں پتہ چلی، جو مسئلہ قرآن میں آ گیا ہے اس مسئلے کے خلاف کسی اور امام کے پاس بھی کوئی دلیل ہو، پہلے تو ہم اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ امام حنیفہ نے کہیں کہا بھی ہوگا کہ بھی قرآن کے خلاف 2.5 سال دودھ چھڑانے کی مدت ہے، کیونکہ امام صاحب تو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، جو جس کا دل کرے ان کی طرف منسوب کر دیں۔ چلو سپوز آپ کو پتہ بھی چل گیا، آپ تو کم از کم کریں، اور دوسری طرف آپ خود ائمہ کے اقوال سناتے ہیں کہ سارے اماموں نے کہا کہ ہماری کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو اسے دیوار پہ مار دو، اور ہم دیوار پہ نہیں مارتے، ہم بڑا احترام کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ان کی رائے تھی، قرآن و سنت کے خلاف ہے، ہم اس کو فالو نہیں کریں گے، ہمیں کہتے ہیں اماموں کے گستاخ ہو۔ تو یہ ایک ٹاپک، ایک بڑا کریٹیکل ٹاپک تھا، میں نے اس کو پورا پری پلان تیاری کر کے نا مسئلہ نمبر 197 ریکارڈ کروا دیا، آلموسٹ 2 گھنٹے کا HD کیمرے میں میں نے کئی ایک ایگزامپلس صحابہ تابعین تبع تابعین کی دکھائی ہیں کہ جب ان کے سامنے آیات احادیث آتی تھی وہ اعلانیہ طور پر اپنے بڑوں سے اختلاف کیا کرتے تھے، اور بڑے بھی ایسے تھے کہ وہ فوراً سر تسلیم خم کرتے تھے۔ خلفائے راشدین کی مثالیں میں نے پیش کی کہ ان کو کسی نے حدیث سنائی ہے، انہوں نے ڈیسیژن بھی کیا تو کہا بھائی نہیں غلطی ہوگی، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اگر خلفائے راشدین کا یہ اسٹیٹس تو باقی کس کھاتے میں؟ باقی کو تو کوئی اوقات نہیں ہے ان کے مقابلے پہ، ہمارے مقابلے پہ نہیں۔ وہ میں نے کئی ایک واقعات بتائے ہیں، پھر اس کے بعد تابعین تبع تابعین میں بتایا۔ تو یہ ایک کریٹیکل آیت ہے، انشاءاللہ میں اس آیت پہ اگلی دفعہ بھی تھوڑی ڈسکشن کروں گا، اس کانٹیکسٹ میں کچھ احادیث بھی ڈسکس کروں گا۔ ایک حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں اشعار پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق جیسا حکمران جن کی طبیعت میں بھی بہت گرمی تھی، ایکسٹروورٹ بھی تھے، سختی بھی تھی، وہاں سے گزرے اور رک گئے، اور انہوں نے حسان ابن ثابت کو تیکھی نظروں سے دیکھا، ابھی بولا کچھ نہیں ہے، صرف دیکھا ہے، اور اگلے جنے دی بھی تسی جرت دیکھو، ان کا عمر اس طرح نہ دیکھ ہماری طرف، تم سے بہتر شخصیت مسجد میں ہوتی تھی، میں ان کے سامنے بھی اشعار پڑھتا تھا اور نبی علیہ السلام خوش ہوا کرتے تھے۔ اچھا، اب حضرت عمر نے تو مطلب ڈیفینسو موڈ میں چلے گئے، انہوں نے کہا کہ کوئی گواہ لے کر آؤ۔ انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہیں پاس، ان سے پوچھو کہ کیا ایسا نہیں تھا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں امیر المومنین ایسا ہی تھا، بلکہ رسول اللہ تو فرمایا کرتے تھے اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما، جس طرح حضرت عیسیٰ کی تو نے مدد کی تھی نا جبرائیل کے ساتھ، تو یہ حسان کے لیے تو حضور کی دعائیں ہیں۔ اس ایک واقعے میں کئی چیزیں پوشیدہ ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ صحابہ کو پتا تھا کہ دین کا ماخذ کتاب و سنت اللہ رسول ہے، اس کے بعد سب برابر ہیں۔ آپ تو امام، اکابرین، علماء اور بزرگوں کو آپ نے منی خدا بنایا ہوا ہے، یہ سارے تو حضرت عمر کی جوتیوں کی خاک بھی نہیں ہے۔ ایک صحابہ کو یہ چیز ہے۔ دوسری طرف حضرت عمر جیسی بڑی شخصیت کو بھی کلیئر تھا کہ اگرچہ میرے بارے میں حدیث ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، لیکن میرے لیے بھی اوپن لائسنس نہیں ہے، جہاں میں بھی ڈیویٹ ہوں گا پھر میری سنت نہیں مانی جائے گی، رسول اللہ کی بات مانی جائے گی۔ یہ بڑی بات ہے نا۔ تیسرا، اختلاف رائے کو گستاخی نہیں سمجھا جاتا تھا، علمی طریقے سے آپ اختلاف کریں، اگلا بندہ ایکسیپٹ کر لیتا تھا کہ یار بات جینون کی ہے، اس نے
مجھ سے غلطی ہوئی ہے، وہ بیک فٹ پہ چلے جاتا تھا۔ چوتھا، یہ جو آج کل بعض منکرین حدیث نے یہ ایک پنگا کھڑا کیا ہوا ہے کہ جی حضرت ابو ہریرہ جو ہے وہ حدیثیں گھڑا کرتے تھے، حضرت عمر نے ان کے اوپر پابندی لگا دی تھی، حضرت عمر کے سامنے ابو ہریرہ کی کریڈیبلٹی نہیں تھی۔ تو یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جو بتا رہی ہے کہ حضرت عمر کے نزدیک حضرت ابو ہریرہ ایک کریڈیبل پرسنالٹی تھے، تبھی تو ان کی حدیث قبول کیا انہوں نے، ورنہ تو کہتے یار یہ تو مطلب بیٹھ کے حدیثیں گھڑتا رہتا ہے، اس کی تو مجھے تم مثال پیش کرو، کوئی اور بندہ لے کے آؤ۔ یہ ضرور ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کا اختلاف ہو گیا تھا، اور اس میں میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ حضرت عمر کی طرف سے زیادتی ہوئی ان کے ساتھ، وہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو وہ ایک واقعہ اس طرح کا جس کی وجہ سے وہ ان کو جو گورنر بنا کے بھیجا تھا، تو ان کا وہاں پہ اللہ نے برکت دے دی۔ تو حضرت عمر آپ کو پتا ڈسپلن کے سخت تھے، انہوں نے کہا کہ تو جب گیا تھا تیرے پاس اتنی بکریاں تھیں، اتنی بکریاں کہاں سے آ گئی ہیں، لگتا ہے خرد برد کی ہے۔ تو وہ پیٹتے رہے کہ بھئی اللہ نے مجھے دی ہیں۔ یہ تو آج بھی آپ کسی فارم ہاؤس میں چلے جائیں، ذرا پوچھیں نا 5 بکریوں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے تو 2 سالوں میں کہاں سے کہاں وہ پہنچتی ہیں۔ لیکن حضرت عمر جو ہے وہ ذرا اسٹرکٹ تھے، تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا ان پہ سختی بھی کر دی۔ تو وہ بعض اوقات سختی جو ہے نا وہ کسی بیٹر کاز کے لیے کی جا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ پھر لوگ اس کو نیگیٹیولی بھی لے لیتے ہیں۔ تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ سیدنا عمر کے نزدیک حضرت ابو ہریرہ ایک کریڈیبل پرسنالٹی تھے، وہ ان کی عزت کرتے تھے، ان کی احادیث کو ایکسیپٹ کیا کرتے تھے، ورنہ تو وہ پھر گواہی کے طور پہ اسے قبول نہ کرتے۔ جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے، ایک شامی آتا ہے اور کہتا ہے عبداللہ بن عمر سے آ کے پوچھتا ہے، اور یہ روایت سالم بن عبداللہ بن عمر کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر کا بیٹا۔ وہ شامی آ کے کہتا ہے کہ ابھی حضرت معاویہ کا دور ہے، شام میں مرکز ہے، اور وہ آ کے کہتا ہے جی حج تمتع جائز ہے؟ وہ کہتے ہیں جائز، سنت ہے۔ سنت اس اعتبار سے کہ رسول اللہ نے اسے جاری کیا، اگرچہ خود آپ کو مجبوراً قران کرنا پڑا، لیکن آپ نے تمتع کو مشروع فرمایا اور بہتر فرمایا، کیونکہ آپ قربانی کا جانور گھر سے لے آئے تھے، تو قرآن میں آیت نازل ہوئی کہ جو قربانی کا جانور گھر سے لے آیا نا، اب وہ احرام نہیں کھول سکتا۔ باقی صحابہ کو آپ نے کھلوایا، حتیٰ کہ بخاری مسلم ہے جس نے حج تمتع نہیں کیا، آپ نے فرمایا یہ نافرمانی کر رہے ہیں رسول اللہ کی، آپ نے خود ان کے لیے اتنے، اور پھر فرمایا کہ قیامت تک حج اور عمرہ اب یوں داخل ہو گئے۔ تو عبداللہ بن عمر سے اس نے کہا کہ آپ کے والد تو حضرت عمر تو منع کیا کرتے تھے حج تمتع سے۔ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کسی معاملے میں میرا باپ کوئی ڈیسیژن کرے اور رسول اللہ اس چیز کو جاری فرمائے ہوئے ہوں، تو کیا میرے باپ کی بات مانی جائے گی کہ اللہ کے نبی کی؟ تو کہنے لگا اللہ کے نبی کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے حج تمتع کا ہمیں حکم دیا تھا۔ یہ تھا سر سٹیٹس، باپ بھی ہے، خلیفہ راشد بھی ہے، محبت بھی ہے، عقیدت بھی ہے، سٹیٹس بھی ہے، لیکن اللہ اور اس کا رسول ٹاپ پرائورٹی۔ یہ وہ ایشو ہے جس کے وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ تقلید کو واجب کر کے امت کو مصیبت میں ڈالنا اور ایک ان کے اوپر عذاب مسلط کر دینا کہ اب امت یہ چوائس کرے کہ ہم نے رسول اللہ کے دین پہ چلنا ہے یا کسی بزرگ بابے کے دین پہ۔ بزرگ بابوں کو آپ ایکسپرٹ اوپینین کے طور پہ لیں، جس طرح آج بھی ہم بڑے بڑے علماء کے ایکسپرٹ اوپینین لیتے ہیں، بس اسی لیول پہ ان کو رہنے دیں۔ ان کی کلی پیروی، آنکھیں بند کر کے اطاعت کرنا، یہ ان کو سٹیٹس نہیں دیا جا سکتا۔ اور اس کے کانٹیکسٹ میں اسی آیت کو کوٹ کیا جاتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اور یہ آیت اسپیسیفکلی یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن ہمارے بریلوی بھائی میلاد کے جلسوں میں یہ آیت پڑھتے ہیں، لہٰذا ان کی وہ ڈاکٹرین ختم ہو گئی کہ جو یہودیوں کے بارے میں آیات ہیں مسلمانوں پہ نہیں آپ فٹ کر سکتے، تو وہ ہمیں ہی سنا رہے ہوتے ہیں نا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں قرآن کی آیات آفاقی ہیں، جسے فٹ اسے گفٹ۔ اس پہ میرا مسئلہ وہ نمبر 154 بھی ریکارڈڈ ہے۔ میرے بھائیو، سورہ آل عمران کی آیت نمبر جو 31 ہے، اس کے اوپر میں نے پچھلی دفعہ تھوڑی ڈسکشن کی تھی، کچھ حصہ اس کا باقی ہے، اس لیے آج اس کو دوبارہ سے ہم لے کر چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا اس کے دعوے دار ہو تو پھر میری اتباع کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اللہ
تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اتباع کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ اتباع کی ڈیفینیشن ہوتی ہے محبت کے ساتھ کسی کی پیروی اختیار کرنا، یعنی اطاعت پلس محبت از اکول ٹو اتباع۔ تو ظاہر ہے اس میں پھر ایک قلبی رجحان بھی ہونا چاہیے، اور میں نے بتایا تھا کہ ہمارے ہاں ایک مکتب فکر صرف اطاعت رسول کے اوپر زور دیتا ہے اور محبت والا ایلیمنٹ پس پش ڈال دیتا ہے، اور دوسرا مکتب فکر محبت والے ایلیمنٹ کو اتنا ڈومیننٹ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اب بس جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، اسی تے بندے دا پتر کوئی نہیں بڑھنا، اسی طریقے سے ہی ہم چلیں گے۔ وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، جبکہ قرآن میں اطاعت رسول کا بھی حکم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اتباع رسول کا بھی ہے۔ اتباع میں یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ محبت کی وجہ سے انسان بغیر کسی لاجک کے، بغیر کسی کے حکم دیے بھی وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے جس کے ساتھ اس کی عقیدت وابستہ ہوتی ہے۔ اس کی چند ایک مثالیں میں نے بخاری اور مسلم کی روشنی میں پچھلی قرآن کلاس کے اندر ڈسکس کی تھی، آج ان کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ کریٹیکل احادیث اس کانٹیکسٹ میں چاہ رہا ہوں ڈسکس کر لوں۔ پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی، مٹھاس چکھ لی، جس میں 3 نشانیاں ہوں گی۔ نمبر 1، اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کے محبوب ہو جائے۔ نمبر 2، اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو۔ اور نمبر 3، کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا، وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اسلام نہ چھوڑے۔ جس میں یہ 3 خوبیاں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت چکھ لے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ یہ حدیث خود ہی اتنی سیلف ایکسپلینیٹری ہے، اس پہ 1 گھنٹہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص اپنا محاسبہ خود کر سکتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، متفقن علیہ حدیث ہے، شروع میں ہی کتاب الایمان میں، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد، سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ اس کا مفہوم بڑا واضح ہے۔ محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ صرف اونچی آواز میں نعرہ لگا لیا جائے، بلکہ پوری دنیا، حتیٰ کہ اس کے ماں باپ، اولاد اور سب رشتہ دار، پوری دنیا والے ایک طرف کھڑے ہوں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دوسری طرف بلا رہے ہوں، تو وہ سب کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہے۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ اور ظاہر ہے کہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہاں پر تو ایک نوجوان کے لیے داڑھی رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، پہلے ماں باپ ہرڈل بنتے ہیں، بعد میں بیویاں۔ عورتوں کے لیے نقاب کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم اس معاشرے میں مس فٹ ہیں، اور ویسے ان سے پوچھے تو وہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی سے سب سے بڑھ کے ہم محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو محبت کو جسٹیفائی کرنا ہے اطاعت اور پیروی کے ساتھ، حکم عدولی والا معاملہ نہ ہو۔ جس سے محبت کرتا ہے نا، پھر اس کے لیے کر گزرتا ہے انسان۔ یہاں تو لوگ دنیاوی محبت میں اور عشق مجازی کے اندر خودکشی کر جاتے ہیں، تو وہ پھر کسی حد تک ویسے اپنی محبت میں جسٹیفائی ہوتے ہیں کہ جان دے دیتے ہیں، باقی ان کا عمل جو ہے وہ تو غلط ہے۔ لیکن یہاں پہ جان دینے کے لیے سارے مسلمان تیار ہیں۔ کہتے ہیں نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس لیے کہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ ہم سے موت کوئی نہیں غلامی میں مانگے گا۔ ہم سے ڈیمانڈ ہوگی فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی، یہ تو ہم پڑھ نہیں سکتے، موت ہمیں قبول ہے، کیونکہ موت تو ہم سے کسی نے مانگنی نہیں ہے۔ وہ تو لڑ گئے لڑنے والے اللہ کے لیے، قادسیہ اور یرموک اور بدر و احد، رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین ورحمہم اللہ اجمعین، آمین۔
ہم تو صرف دعوے دار ہیں. ہم ایئر کنڈیشن ماحول میں بیٹھ کے بھی خشوع خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے. ٹیلی فون ہم نے سیل فون جو ہے وہ سائلنٹ پہ نہیں وائبریٹر پہ لگایا ہوتا ہے کہ نماز کے دوران اگر آ جائے مجھے پتہ تو چل جائے. جب ہمارا اللہ سے کمٹمنٹ کا لیول یہ ہوگا تو پھر ظاہر ہے اس کی آؤٹ پٹ تو ویسے ہی نکلے گی نا کہ کہتے ہیں جی نماز میں وہ عجیب و غریب قسم کے خیالات آتے ہیں. جب آپ نماز کے باہر ان خیالات میں رہتے ہیں تو نماز میں بھی اسی خیال میں رہیں گے نا. سوئچ آف تو کوئی نہیں کر سکتا. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا عمر چہل قدمی کر رہے تھے اور نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. تو سیدنا عمر تھوڑے سے فرینک ہو گئے رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, مجھ پہ اتنی شفقت ہے تو انہوں نے کہا تھوڑی حاضری ہم بھی لگوا دیں. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر مجھے آپ عزیز ہیں سوائے اپنی جان کے. ویسے سچ بولا انہوں نے. غصے والا بندہ جو ہے نا سچ بولتا ہے, جس کے مزاج میں تیزی ہونا سچائی بھی ہوتی ہے. تو ہم ہوتے تو شاید ہم جھوٹی موٹی کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے. تو انہوں نے سچ بولا کہ میں اپنی جان کو چھوڑ کے باقی دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے آپ کو محبوب رکھتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے. تو ان کا یا رسول اللہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے. تو آپ نے فرمایا ہاں اے عمر اب بات بنی, اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے. جب تک میں تجھے تیری جان سے بھی بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں تیرا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ایمان کے کامل ہونے کے لیے ان کی عبادات اور دین کے لیے خدمات کے ساتھ رسول اللہ سے انتہا درجے کی عقیدت اور محبت ہونا ضروری ہے تو ہمارے لیے تو بدرجہ اولا ضروری ہے. اللہم انی اسألک حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک آمین. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں, کافی لمبی حدیث ہے, اس کا کنکلوژن اس پہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محمد فرق بین الناس, لوگوں میں حق اور باطل میں فرق محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ مزے کی بات دیکھیں, یہ جو فرقان کا لفظ ہے نا یہ قرآن کے لیے بھی آیا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے, پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, پوری انسانیت کے لیے. اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے الفرقان. اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ پہ اب یہ مہیمن بن کے یہ کتاب آئی ہے, فائنل ٹیسٹمنٹ قرآن. اور جس شخصیت پہ نازل ہوئی وہ بھی الفرقان ہے. محمد فرق بین الناس, محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں, یہ وہ حدیث ہے جس کو مس یوز لوگوں نے کیا, آدھی حدیث بیان کر کے کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں ہی جائے گا. امام بخاری نے صحیح بخاری میں بالکل آخر میں جا کے نا ایک باب باندھا ہے. میں اکثر سوچتا تھا یہ باب شروع میں ہونا چاہیے, مشکات کے شروع میں ہے وہ باب. اس باب کا نام ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ, کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والا چیپٹر, جس میں انہوں نے ساری وہ حدیثیں جمع کی ہیں جس میں ترغیب دلائی گئی ہے کہ کتاب اللہ اور سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. لیکن انہوں نے آخر میں جا کے چیپٹر باندھا ہے. مطلب یہ کہ جب آپ بخاری شریف اینڈ کریں نا تو یہ بات آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے, کیونکہ یہاں پر تو آپ کو بتاؤں کئی مزار ایسے ہیں جس پہ ختم قرآن کی طرح ختم بخاری بھی ہوتا ہے, تلاوت کر کے, ترجمہ بیان کر کے نہیں. وہ جو پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو بھی نہیں پتا ہوتا وہ ختم بخاری ہوتا ہے. وہ کسی بزرگ نے سوچا ہوگا نا ابھی تک ختم قرآن ہے, چلو ہم بھی ایک جاری کر دیں ختم بخاری. تو ختم بخاری جب ہو رہا ہو اور اس کے اینڈ پہ پہنچے ہوں تو کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والی احادیث ان کے سامنے ہے. اس میں ایک حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. سر کون ہے جو جانے سے انکار کرے گا؟
ہم تو بغیر کچھ کیے جانے کے لیے تیار ہیں، تو انکار کیوں کرنا ہے؟ بن بلائے مہمان بنے ہوئے ہیں سارے کلمہ گو مسلمان، تو انکار کس نے کرنا ہے؟ تو صحابہ نے بھی یہی پوچھا، یا رسول اللہ یہ انکار کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا آپ جواب سنیں، کتنا انٹلیکچوئل ہے۔ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، مجھے اللہ نے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا ہے، بات مختصر لیکن اس کی گہرائی بہت زیادہ۔ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، اس نے خود ہی انکار کر دیا۔ تو پوری امت جنت میں جائے گی سبجیکٹڈ ٹو، اس شرط کے ساتھ کہ وہ اطاعت اختیار کرے۔ باقی وہ چیز اپنی جگہ موجود ہے کہ جس نے ایک دفعہ بھی صدقے دل سے کلمہ پڑھا ہے، اگر اس کی زندگی کا ڈومیننٹ پہلو برائیوں پہ ہے تو الٹیمیٹلی ایک نہ ایک دن وہ اپنا عذاب بھگت کے جنت میں جائے گا۔ وہ تو عقیدہ ہے، لیکن یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ یہ یہاں ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے یہ بات کرنا بڑی آسان ہے، لیکن 5 منٹ کے لیے نہیں، 5 سیکنڈ کے لیے موم بتی کے فلیم کے اوپر یوں ہاتھ رکھنا یہ مشکل ہے۔ اور وہ مسلمان کہہ رہا ہوتا ہے خیر ہے جی ایک پھیرا ہی لگے گا نا، پھر تو جنت ہی ٹور ہی جانا ہے۔ ایک پھیرا جو 5 سیکنڈ کے لیے موم بتی نہیں برداشت کر سکتا، وہ کہتا ہے ایک پھیرا لگے گا، جبکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی اور اس کی تپش سے دماغ ہنڈیا کی طرح کھولے گا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے۔ تو بھاری عذاب کون اس کو بریف کر سکتا ہے؟ ویسے آنکھیں بند کرنی ہے تو بے شک کر لیں۔ وہ جو مولا علی کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے مرتے ہی جاگ جائے گا، اوہ اصل زندگی تو یہ تھی، لیکن اس وقت جاگنے کا فائدہ نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے، مسند امام احمد میں ہے، المستدرک للحاکم کے اندر بھی ہے، مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی شروع میں ہی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پہ ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے دائیں اور بائیں کچھ ٹیڑھی لکیریں کھینچی ایسے، اور آپ نے اس سیدھی لکیر کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے سیدھا راستہ میرا، اس کی پیروی کرو، ادھر ادھر کے ٹیڑھے راستوں کی پیروی نہ کرو، ورنہ تمہیں وہ اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ یہ آیت آپ نے تلاوت کی سورۃ الانعام کی، اور پھر آپ نے فرمایا یہ ارد گرد ٹیڑھے راستے ابلیس کے راستے ہیں، اور یہ سینٹر میں جو سیدھا راستہ ہے یہ میرا راستہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ۔ لہذا یہ اکثر لوگ جو کہتے ہیں نا جی سارے راستے جو ہیں وہ حق پہ ہی ہیں، اور پھر مثالیں دیتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ نے مقصد تو سفر طے کرنا ہے، کوئی گاڑی میں سفر کرتا ہے، کوئی ٹرین میں کرتا ہے، کوئی پیدل جاتا ہے، راستے بھی مختلف ہو کے آپ پہنچ ہی جاتے ہیں منزل مقصود پہ۔ یہ دنیا کی مثالیں اللہ کے راستے کے لیے آپ نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ کا معاملہ تو بالکل الگ ہے، اس نے تو راستہ ایک بتایا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہدایت کے راستے کو قرآن میں ہمیشہ سنگولر کے صیغے سے خطاب کیا گیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پہ تیرے نیک انعام یافتہ لوگ چلے۔ تو نیک انعام یافتہ لوگ راستے پر چلے، راستوں پہ نہیں چلے۔ جب ایک سے زیادہ ہوں گے تو وہ نبی علیہ السلام کا راستہ نہیں ہوگا۔ یہاں کہتے ہیں سارے حق پہ ہیں جی، کہتے ہیں جی وہ سب نے اسی ایک بڑی نہر سے یا سمندر سے ہی پانی لیا ہے۔ دنیا میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کھارے پانی کی نہر ہے تو اس کی جتنی بھی ندیاں نکالیں وہ کھاری ہوتی ہیں، اور میٹھے کی ہے تو میٹھی ہوتی ہیں۔ تو یہ کیسی آپ کی نہریں ہیں کہ جس میں 180 ڈگری چیزیں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ آپ کے ٹالرنس کا لیول یہ ہے کہ آپ نے 300-350 سال تک خانہ کعبے میں 4 مصلے ڈال کے رکھے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چاروں اہل سنت کے امام حق پر تھے تو 4 مصلے ان کے نام پہ کیوں ڈال دیے؟ چلیں 4 نمازیں بانٹ لیتے کہ
ایک امام کا ماننے والا پڑھائے گا، دوسرا، تو پھر تو بات سمجھ آتی. چاروں مصلے الگ کر دیے، نمازیں الگ کر لیں، اس کے باوجود راگ لاپنا. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص اب ضد کرے کہ جی یہ میرے سامنے جو سٹاپ واچ ہے، یہ سٹاپ واچ نہیں پڑی ہوئی ہے، یہ گاڑی کھڑی ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے لیے وہ کہ جی آپ ذرا اس کو محدبت سا لگا کے دیکھیں، یہ چورس بھی ہے، یہ تھوڑی سی بڑی ہو جائے گی، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ ٹائر ہیں، آپ کو اصل میں پتہ نہیں چل رہا. تو آپ جتنی مرضی کہانیاں کرائیں، جو چیز ہے وہی رہے گی. تو بہرحال گورا اس کہانی میں نہیں آتا. وہ کہتا ہے یار کوئی علمی کتابی بات کرو. جو ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. تو یہ احادیث اس سے ریلیٹڈ تھی. میری ایک ویڈیو ہے ڈیٹیلڈ، مسئلہ نمبر 197، اماموں کی گستاخی کا الزام اور تقلید کے ایشو کے اوپر میں نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے، صحابہ سے، تابعین، تبع تابعین سے مثالیں دی ہیں اسی ٹاپک کے اوپر. آج محل نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں. اگلی آیات کی طرف آتے ہیں. یہ آیت چونکہ ایک کریٹیکل آیت تھی، اس لیے میں نے اس پہ زیادہ ٹائم لیا ہے. یہ آیت اس چیز کی متقاضی تھی کہ ہم اس کے اوپر زیادہ دیر بولتے. قرآن حکیم کی چند آیات اتنی محکم آیات ہیں کہ وہ باقی سینکڑوں آیات اپنے اندر سموئے ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے وہ متقاضی ہوتی ہیں اس چیز کی کہ آپ ان کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن کریں.